بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں فتح اور نصرت ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 اور 127۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 127۔ لِیَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِضَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ آیات کا ترجمہ۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح اور نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127 کا ترجمہ۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ آیات کی تفسیر۔ ان آیات میں بھی جنگ بدر کا تذکرہ ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مختصر اور بے سر و سامان لشکر کو تائید الہی کے ساتھ قوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا 3000 فرشتوں کی امداد تمہاری تقویت قلب، ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم۔ اس جملے سے واضح ہوا کہ فرشتوں کا نزول روحانی کمک کے لیے تھا، یعنی اسلامی سپاہیوں میں جس کے دل میں تقوی اور صبر کا مایہ موجود تھا، اس دل پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں کے نزول سے اس دل میں روحانی طاقت آ گئی اور دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا، اس غیبی امداد کا مقصد تمہاری روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ نیز یہ باور کرانے کے لیے کہ فتح اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ لِیَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ اس فتح و نصرت سے کفار کا ایک بازو کٹ جائے یا وہ ذلیل اور خوار ہو کر شکست کھا جائیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسے ہی ہوا۔ کفار کے 70 سرکردہ افراد مارے گئے اور 70 اسیر ہو گئے، اور باقی ذلت و خواری کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کی اہلیت حاصل کرنے پر یہ سب کچھ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، جیسا کہ سنت الہی بھی یہی ہے کہ ارتقاء اور تکامل کے لیے خود بندوں کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت استعمال کرے تو نہ آزمائش ہوگی اور نہ ہی ارتقاء قابل تصور رہے گا، بلکہ عاقل انسان کو مکلف بنانے کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات دو ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ غیبی امداد کے حصول کے لیے اہلیت اور استحقاق یہ بنیادی شرائط ہیں، جبکہ اہلیت اور استحقاق کے لیے آزمائش میں کامیابی شرط ہے۔ اور دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ غیبی امداد کا مقصد انسان کی روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس قابل بنائے
کہ ہم میں اتنی اہلیت پیدا ہو کہ جس سے خداوند قدوس ہماری غیبی مدد فرما کے ہمیں روحانی تقویت اور اطمینان قلب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔